ویلکم۔ آج ہم ایک اہم اور کہہ سکتے ہیں کافی بحث طلب کتاب پر غور و فکر کر رہے ہیں، دی اسرائیل لابی اینڈ یو ایس فارن پالیسی۔ جی، یہ وہ مشہور کتاب ہے جو جان میئرز ہائمر اور سٹیون والٹ نے لکھی ہے۔ ہاں، میئرز ہائمر یونیورسٹی آف شکاگو سے ہیں اور والٹ ہارورڈ کینیڈی اسکول سے۔ دونوں انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر شمار ہوتے ہیں۔ بالکل، اور میئرز ہائمر کو خاص طور پر ان کے اوفینسو ریئلزم کے نظریے کے لیے جانا جاتا ہے۔ صحیح، یہ نظریہ کہتا ہے کہ ریاستیں ہمیشہ اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں سیکیورٹی کے لیے، اور یہ کتاب یہ نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلر بھی بنی تھی۔ جی ہاں، اور اس نے شائع ہوتے ہی ایک زبردست قسم کی بحث شروع کر دی تھی۔ وجہ اس کا مرکزی خیال تھا، ہے نا، کہ امریکہ میں ایک اسرائیل لابی ہے، ایک لابی جو اصل میں مختلف لوگوں اور تنظیموں کا ایک کہہ لیں ڈھیلا ڈھالا سا اتحاد ہے۔ ہاں، اور کتاب کہتی ہے کہ یہ گروپ امریکہ کی مڈل ایسٹ فارن پالیسی پر غیر معمولی اثر رکھتا ہے۔ اور یہ اثر کتاب کے مطابق ہمیشہ امریکہ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ بالکل، کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ یہ لابی ایگزیکٹو برانچ پر، کانگریس پر، دونوں پر نمایاں اثر ڈالتی ہے۔ اور میڈیا میں بھی ایک خاص قسم کا نیریٹو بنائے رکھتی ہے اسرائیل کے حق میں۔ جی، لیکن یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے، جیسا میئرز ہائمر اور والٹ خود کہتے ہیں، ہاں، یہ پوائنٹ اہم ہے کہ وہ اسے کوئی سازش وغیرہ نہیں سمجھتے، بلکہ ایک بہت مضبوط، ایک بہت مؤثر انٹرسٹ گروپ۔ جیسے واشنگٹن میں اور بھی ہیں پاورفل انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں، ان کا فوکس پالیسی پر، لابی کے اثر پر ہے۔ ایگزیکٹلی، پالیسی آؤٹ کمز پر۔ مگر اسی وجہ سے اس پر تنقید بھی بہت ہوئی۔ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ لابی کے اثر کو بہت مبالغہ آرائی سے پیش کرتی ہے۔ اچھا، ان کی کیا دلیل تھی؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ دوسرے فیکٹرز بھی تو ہیں، جیسے امریکہ کے اپنے اسٹریٹجک مفادات، مثلاً کولڈ وار کے دوران سوویت یونین کے خلاف اسرائیل کا کردار، یا پرشین گلف میں امریکہ کی اپنی برتری قائم رکھنے کی خواہش، شاید یہ چیزیں زیادہ اہم تھی پالیسی بنانے میں۔ صحیح۔ اور کچھ نے اینٹی سیمیٹزم کے الزام کے استعمال پر بھی اعتراض کیا تھا نا؟ جی، یہ بھی ایک تنقیدی نقطہ تھا، حالانکہ میئرز ہائمر اور والٹ اس کی بہت شدید تردید کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ اس کتاب کا بیک گراؤنڈ اور اس سے جڑی بحث ہے۔ اب ہم، جیسا کہ ہم نے پلان کیا تھا، اس کتاب کے پارٹ 1 کے پہلے چیپٹر پر فوکس کرتے ہیں۔ جی، چیپٹر کا نام ہے دی گریٹ بینیفیکٹر۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ بالکل، یہ چیپٹر، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس بات پر مرکوز ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو کتنی زیادہ اکنامک اور ملٹری ایڈ دی ہے۔ کتاب اس امداد کے اسکیل، اس کے پیمانے پر اور اس کے تاریخی پس منظر پر بحث کرتی ہے۔ جی بالکل، کتاب بتاتی ہے کہ یہ مدد وقت کے ساتھ، خاص طور پر 1967 کی جنگ کے بعد اور پھر کیمپ ڈیوڈ اکارڈز کے بعد بہت تیزی سے بڑھی۔ اچھا۔ اور ایک قابل غور بات جو کتاب میں لکھی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کیومولیٹو ایڈ دیکھیں، یعنی اب تک کی مجموعی مدد، ہاں، تو اسرائیل دوسرے تمام ملکوں کے مقابلے میں شاید سب سے زیادہ امریکن ایڈ حاصل کرنے والا ملک ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور کتاب اس اسپیشل ریلیشن شپ اور اس وسیع پیمانے پر مدد کی وجہ کیا بتاتی ہے؟ کیا یہ صرف اسٹریٹجک ہے یا اخلاقی؟ کتاب کی دلیل یہ ہے کہ یہ صرف اسٹریٹجک یا اخلاقی وجوہات پر نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے یو ایس فارن پالیسی میں ایک مستقل قسم کا جھکاؤ، ایک بائس پیدا ہو گیا ہے اسرائیل کے نقطہ نظر کی طرف۔ یعنی پالیسی فیصلوں پر سیدھا اثر؟ جی، کتاب تفصیل سے بتاتی ہے کہ کیسے سالانہ مالی مدد دی جاتی ہے، ملٹری گرانٹس ہیں، لون گارنٹیز ہیں، اور سب سے بڑھ کر شاید وہ ملٹری ٹیکنالوجی تک رسائی۔ بالکل، کتاب کہتی ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی سب سے جدید، سب سے ایڈوانسڈ ملٹری ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہے، ایسی ٹیکنالوجی جو امریکہ اکثر اپنے بہت قریبی نیٹو الائز کو بھی نہیں دیتا۔ واو، یہ تو… ہاں، اور کتاب یہ بھی حساب لگاتی ہے کہ اگر اس سالانہ ایڈ کو اسرائیل کی آبادی پر تقسیم کریں تو ہر اسرائیلی شہری کے حصے میں ایک کافی بڑی رقم آتی ہے۔ تو اسکیل واقعی بہت بڑا ہے۔ جی، اور اسی بنیاد پر پھر کتاب وہ بنیادی سوال اٹھاتی ہے کیا کیا یہ غیر معمولی مسلسل مدد ہمیشہ امریکہ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہے؟ خاص طور پر کولڈ وار کے خاتمے کے بعد۔ ایگزیکٹلی، جب سوویت یونین کا خطرہ نہیں رہا تو کتاب کے مطابق اسرائیل کی اسٹریٹجک اہمیت میں ویسی بات نہیں رہی جو پہلے تھی، تو پھر یہ پالیسی اس پیمانے پر کیوں جاری ہے؟
اور کتاب کا جواب ہے لابی کا اثر۔ کتاب کے مطابق اس پالیسی کو برقرار رکھنے میں اسرائیل لابی کا اثر ایک مرکزی، ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن جیسا آپ نے شروع میں اشارہ کیا تھا، اس نقطے پر بہت اختلاف بھی ہے، سب اس سے متفق نہیں ہے۔ جی بالکل، اس پر شدید بحث ہے۔ مثلا ایتمار رابینووچ، جو خود امریکہ میں اسرائیل کے سفیر رہ چکے ہیں، ہاں، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ یو ایس پالیسی صرف لابی کے دباؤ سے نہیں بنتی، امریکہ کے اپنے وسیع تر اسٹریٹجک مفادات بھی بہت اہم ہیں۔ جیسے ان کے مطابق امریکہ کے ایران کے ساتھ مسائل ہیں یا سیریا کے ساتھ، ان مسائل کے لیے واشنگٹن کو لابی کی ضرورت نہیں، یہ ان کے اپنے اسٹریٹجک کیلکولیشنز ہیں، پالیسی وہاں سے بھی شیپ ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ اور عراق جنگ کا فیصلہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی لابی کے اثر سے ہوا۔ ہاں، لیکن اس پر بھی دوسری رائے ہے۔ کئی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ عراق جنگ کے فیصلے کو صرف لابی سے منسوب کرنا یہ معاملات کو شاید تھوڑا زیادہ سادہ بنا دیتا ہے۔ کیونکہ 9/11 کے بعد؟ بالکل، ان کے مطابق 9/11 کے واقعات اور اس کے بعد جو ماحول بنا، اس نے بش ایڈمنسٹریشن کے فیصلوں پر شاید لابی کے کسی بھی ممکنہ اثر سے کہیں زیادہ گہرا اثر ڈالا تھا۔ تو یہ کمپلیکس ہے۔ اچھا، کتاب میں ایک اور دعویٰ بھی تھا نا کہ لابی تنقید کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، اکیڈیمیا میں، میڈیا میں۔ جی ہاں، یہ بھی چیپٹر میں ڈسکس ہوتا ہے انڈائریکٹلی ایڈ کے کانٹیکسٹ میں۔ کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ لابی امریکن اکیڈیمیا اور میڈیا میں اسرائیل پر تنقید کو، اس کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اس کے لیے اینٹی سیمیٹزم کا الزام استعمال ہوتا ہے کتاب کے مطابق۔ کتاب کہتی ہے کہ ہاں، اکثر اینٹی سیمیٹزم کے الزام کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اسرائیل کی پالیسیز پر یا اس ایڈ پر کھلی بحث کو روکا جا سکے۔ یہ بھی ظاہر ہے کتاب کا ایک بہت کنٹروورشل پہلو ہے۔ بے شک۔ اور ایک اور دلچسپ بات جو کتاب کہتی ہے وہ یہ کہ یہ غیر معمولی امریکن حمایت، یہ بلینک چیک سپورٹ جو ہے، ہاں، یہ شاید بالآخر لانگ ٹرم میں اسرائیل کے اپنے مفاد میں بھی نہ ہو۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ اسرائیل کو وہ مشکل کمپرومائزز کرنے سے روک سکتی ہے جو شاید پیلسٹینین مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہوں۔ مطلب جب آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی پشپناہی ہے ہر حال میں، تو شاید کمپرومائز کا انسینٹیو کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک الگ پرسپیکٹو ہے، لیکن اس پر بھی تنقید ہے۔ جیفری گولڈبرگ جیسے لوگ، گولڈبرگ جیسے ناقدین نے کہا ہے کہ کتاب اسرائیل کے ایکشنز پر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے، لیکن پیلسٹینین طرف کے مسائل جیسے کرپشن یا ایکسٹریمزم ان کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ اس سے تصویر ایک طرفہ ہو جاتی ہے، ون سائیڈڈ ویو۔ جی، اور اسی طرح نوم چومسکی ہیں جو خود امریکن فورن پالیسی کے بہت بڑے ناقد ہیں۔ ہاں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ مانتے ہیں کہ لابی کا اثر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید دوسرے گروپس جیسے آئل کمپنیز ہیں یا آرمز انڈسٹری ہے، وہ امریکہ کی پالیسی پر شاید اس لابی سے بھی زیادہ پاورفل اثر رکھتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ صرف اسرائیل لابی ہی سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے، یہ بھی شاید سمپلیفیکیشن ہوگی ان کے نقطۂ نظر سے۔ ہاں، تو آپ دیکھیں یہ کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ کتاب ایک اہم دلیل دیتی ہے ایڈ اور اس کے اثرات کے بارے میں، لیکن اس کے مقابلے میں بہت سے کاؤنٹر آرگیومنٹس اور تنقیدی نقطے بھی موجود ہیں۔ واقعی، اور یہ چیپٹر دی گریٹ بینیفیکٹر اس پوری بحث کی بنیاد رکھتا ہے، اس ایڈ کے اسکیل کو ہائی لائٹ کر کے۔ اب ہم پارٹ 1 کے چیپٹر 2 پر بات کرتے ہیں، اسرائیل اسٹریٹجک ایسٹ اور لائبلٹی۔ اس چیپٹر کا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسرائیل امریکہ کے لیے ایک اسٹریٹجک فائدہ ہے یا ایک بوجھ؟ کتاب اس سوال کا جائزہ لیتی ہے ملٹری، انٹیلیجنس اور جیو پولیٹیکل نقطہ نظر سے، اور دیکھتی ہے کہ یو ایس کے مفادات پر اس کے کیا اثرات ہیں۔ اچھا، تو اسم کا محافظ سمجھا جاتا تھا، مطلب ایک بلورک جیسا۔ جی بالکل۔ مثال کے طور پر کتاب میں ذکر ہے کہ اسرائیل نے سوویت یونین کے قریبی جو کلائنٹ سٹیٹس تھے جیسے مصر اور شام، ان کو 1967 اور 1973 کی جنگوں میں شکست دی۔ ہاں، یہ واقعہ درج ہے۔ اور ایک اور فائدہ جو کتاب بتاتی ہے وہ انٹیلیجنس کا تھا۔ جیسے وہ 1960s میں اسرائیل نے امریکہ کو ایک سوویت MiG-21 فائٹر جیٹ کی وہ کافی اہم تفصیلات فراہم کی۔ یہ اس وقت بڑی اسٹریٹجک جیت تھی، ہے نا؟ ہاں، یہ واقعی دلچسپ ہے، لیکن کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اس حمایت کی ایک قیمت تھی، اچھا خاصا قیمت۔ لکھا ہے کہ یو ایس کی جو یہ اسرائیل حمایت تھی، اس نے کئی عرب ممالک کو سوویت یونین کے آپ کہہ سکتے ہیں قریب دھکیل دیا،
اور یو ایس عرب تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ اور یہ تعلقات تو آئل کی فراہمی اور سوویت اثر روکنے کے لیے کافی اہم تھے۔ بالکل، وہی تو مسئلہ تھا۔ پھر کتاب کہتی ہے کہ اسرائیل کے ویسٹ بینک، غازہ، گولان ہائٹس پر قبضے اور پھر یو ایس کی حمایت نے عرب اور مسلم دنیا میں اینٹی امریکنزم کو بڑھاوا دیا، اور وہ 1973 کی جنگ کے بعد جو عرب آئل ایمبارگو ہوا اس نے یو ایس اکانومی کو شدید نقصان پہنچایا۔ کتاب میں صرف 1974 کے لیے $48.5 بلین کے نقصان کا اندازہ ہے۔ بہت بڑی رقم تھی اس وقت کے حساب سے۔ واقعی۔ اس کے علاوہ کتاب یہ سوال بھی اٹھاتی ہے کہ کیا اسرائیل کی دی ہوئی انٹیلیجنس ہمیشہ قابل اعتبار تھی، یا کبھی کبھی اسرائیل کے اپنے مفادات کے مطابق تھی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور ملٹری اعتبار سے بھی کتاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل شاید اکیلا سوویت خطرے کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا، امریکہ کی مدد ضروری تھی۔ اور یہاں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جب کولڈ وار ختم ہوئی، کتاب کے مطابق اسرائیل کی جو اسٹریٹجک اہمیت تھی اس کی بنیاد کمزور پڑ گئی۔ 1991 کی گلف وار کی مثال دی گئی ہے، جہاں لکھا ہے کہ اسرائیل تو ایک اسٹریٹجک بوجھ یعنی لائبلٹی بن گیا تھا۔ ہاں، یہ بالکل۔ امریکہ کو نہ صرف پیٹریٹ میسائل سے اس کی حفاظت کرنی پڑی، بلکہ وہ کولیشن میں شامل عرب ممالک کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اسرائیل کو جنگ سے بالکل باہر رکھنا پڑا۔ تو فائدے کے بجائے نقصان کا اندیشہ تھا۔ ہاں، اور پھر دیکھیں 1991 کے بعد ایک نیا ریشنل پیش کیا گیا، ایک نئی وجہ کہ اسرائیل اب امریکہ کا وار آن ٹیرر میں پارٹنر ہے۔ اس نظریے کے تحت یہ کہا گیا کہ دونوں ممالک کو کچھ خاص قسم کے ممالک جنہیں روگ سٹیٹس کہتے ہیں، جیسے عراق، ایران، سیریا اور دہشت گرد تنظیموں سے مشترکہ خطرہ ہے۔ جی، اور یہ بھی دلیل دی گئی کہ یہ پارٹنرشپ شیئرڈ ویلیوز، مشترکہ اقدار اور جمہوریت پر مبنی ہے۔ لیکن کتاب اس ریشنال کو مسترد کرتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اسرائیل کو ہدف بنانے والی دہشت گردی جیسے حماس یا حزب اللہ اور امریکہ کو ہدف بنانے والی جیسے القاعدہ یہ بنیادی طور پر الگ ہے۔ ان کے مقاصد بھی مختلف ہیں۔ یہ ایک اہم فرق ہے۔ بلکہ کتاب میں تو یہ دلیل دی گئی ہے کہ اسرائیل کی انکنڈیشنل سپورٹ یعنی غیر مشروط حمایت دراصل اینٹی امریکنزم کو بڑھاتی ہے اور القاعدہ جیسے گروہوں کو تقویت پہنچاتی ہے۔ کتاب اس سلسلے میں اسامہ بن لادن کے بیانات اور 9/11 کمیشن کی رپورٹ کا حوالہ بھی دیتی ہے، جس کے مطابق امریکہ کی اسرائیل پالیسی القاعدہ کی جو بڑی شکایات تھیں ان میں سے ایک تھی۔ اس لیے کتاب کے مطابق اس معاملے میں اسرائیل اسٹریٹجک ایسٹ کے بجائے لائبلٹی ہے۔ یہ کتاب کا نقطہ نظر ہے۔ بالکل۔ اور جہاں تک وہ روگ سٹیٹ سے نپٹنے کے ریشنل کا تعلق ہے، کتاب اسے بھی کمزور بتاتی ہے۔ لکھا ہے کہ امریکہ کے ان ممالک سے اپنے الگ اختلافات ہیں جو اسرائیل سے ہٹ کر ہیں، جیسے WMD یعنی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا پھیلاؤ اور آئل سے متعلق مسائل۔ یہ امریکہ کے اپنے ایشوز ہیں۔ صحیح۔ کتاب یہ بھی اشارہ کرتی ہے کہ اسرائیل کی اپنی پالیسیز، مثلاً قبضہ شدہ علاقوں میں سیٹلمنٹس یعنی یہودی آباد کاری اور اس کا اپنا غیر اعلانیہ WMD پروگرام، یہ سب یو ایس کی کوششوں کو مزید پیچیدہ بناتی ہیں، کمپلیکس کر دیتی ہیں۔ آخر میں کتاب کچھ ایسے واقعات کا بھی ذکر کرتی ہے جہاں اس کے مطابق اسرائیل نے ایک وفادار اتحادی یا لائل ایلائی کی طرح شاید عمل نہیں کیا، جیسے کہ امریکہ کے دشمنوں کو ہتھیار بیچنا یا امریکہ کے خلاف جاسوسی کرنا۔ اس سلسلے میں پولارڈ کیس کی مثال بھی دی گئی ہے۔ فائدہ پہنچا ہے اور امریکہ نے بھی کولڈ وار کے دوران کچھ اسٹریٹجک فوائد حاصل کیے ہوں گے، مگر یہ فوائد وقت کے ساتھ کم ہو گئے ہیں، جبکہ اس رشتے کی قیمت وہ بڑھ گئی ہے۔ ہاں، یہ کتاب کا بنیادی آرگیومنٹ لگتا ہے اس حصے میں۔ کولڈ وار کے خاتمے اور 1911 کے بعد جو ریشنلز پیش کیے گئے، کتاب کہتی ہے کہ وہ مضبوط اسٹریٹجک بنیادوں پر قائم نہیں ہیں۔ اس لیے کتاب کا موقف یہ ہے کہ اسرائیل کی انکنڈیشنل سپورٹ اب یو ایس کے مفادات کے لیے ایک لائبلٹی بن چکی ہے، جو نہ صرف یو ایس کے عالمی تعلقات کو خراب کر رہی ہے بلکہ اس کے اسٹریٹجک مقاصد کو بھی پیچیدہ بنا رہی ہے۔ اور کتاب ایک بنیادی سوال چھوڑ جاتی ہے کہ اگر یہ تعلق اب اسٹریٹجک یا تجارتی نقطہ نظر سے امریکہ کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں رہا تو اس کی بنیاد کیا رہ جاتی ہے؟ کیا صرف شیئرڈ ویلیوز کا حوالہ اس قیمت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کافی ہے،
یہ یقیناً سوچنے کی بات ہے جو کتاب ریڈر کے لیے چھوڑ دیتی۔ اب آتے ہیں چیپٹر 3 پر، اے ڈوینڈلنگ مورل کیس۔ یہ باب امریکہ کی جو اسرائیل کے لیے حمایت ہے اس کے اخلاقی جواز یعنی مورل جسٹیفیکیشن کا جائزہ لیتا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ جواز عام طور پر کچھ باتوں پر مبنی ہے نا، جیسے مشترکہ ڈیموکریٹک ویلیوز، پھر یہ خیال کہ اسرائیل ایک کمزور ریاست ہے یعنی انڈرڈور ہے، یہودیوں کے ماضی کے مصائب کا ازالہ، اور یہ کہ اسرائیل کا طرز عمل بڑا نیک رہا ہے۔ جی بالکل، اور کتاب کا جو بنیادی استدلال ہے وہ یہ ہے کہ جب ان دلائل کو آپ قریب سے دیکھیں تو یہ کافی کمزور نظر آتے ہیں۔ اس باب میں مصنف یہ واضح کرتے ہیں کہ اسرائیل کی تاریخ اور فلسطینیوں سے اس کے سلوک کو جو روایتی بیانیہ ہے نا، وہ پوری حقیقت بیان نہیں کرتا۔ اچھا، تو آئیے ان نکات کو ذرا کھولتے ہیں۔ یہ جو انڈرڈاگ والی دلیل ہے اس کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ مطلب یہ تاثر تو کافی عام ہے کہ اسرائیل ہمیشہ خطرات میں گھرا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ عام تاثر ہے، لیکن کتاب اس تاثر کو چیلنج کرتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ڈیوڈ بمقابلہ گولیت کے طور پر پیش کرنا حقائق کے منافی ہے۔ کتاب کے مطابق اسرائیل شروع سے ہی، خاص طور پر 1948 کی جنگ کے بعد، عسکری طور پر اپنے پڑوسیوں سے کہیں زیادہ مضبوط رہا ہے۔ 1948 سے ہی؟ جی، کتاب تو یہی کہتی ہے۔ 1948 میں بھی زائنسٹ افواج تعداد اور ہتھیاروں کے معیار میں فلسطینیوں اور دیگر عرب افواج پر واضح برتری رکھتی تھیں، اور آج تو کتاب کے مطابق اسرائیل خطے کی سب سے طاقتور فوجی قوت ہے، جوہری ہتھیاروں سے لیس ہے، اور اسے کوئی حقیقی وجودی فوجی خطرہ یعنی ایگزسٹینشل ملٹری تھریٹ وہ لاحق نہیں ہے۔ یہ واقعی عام تاثر سے کافی مختلف بات ہے۔ اچھا، تو یہ انڈر ڈاگ والی دلیل ٹھیک، اس کے بعد کتاب مشترکہ جمہوری اقدار کی بات کرتی ہے، اس حوالے سے کیا نکات ہیں؟ جی، کتاب اس دلیل پر بھی سوال اٹھاتی ہے۔ مصنف تسلیم کرتے ہیں کہ اسرائیل ایک جمہوریت ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا بطور جوئش اسٹیٹ کردار امریکی اقدار سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتا، خاص طور پر اس کے اپنے عرب شہریوں یعنی اسرائیلی عربز کے ساتھ سلوک کے حوالے سے۔ کتاب انہیں ڈی فیکٹو سیکنڈ کلاس سٹیزنز سمجھتی ہے۔ اچھا جی، اس سلسلے میں امتیازی قوانین، ڈسکریمنیٹوری لاز اور سماجی رویوں کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر کتاب میں بیسک لا آن ہیومن ڈگنیٹی اینڈ لبرٹی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس میں تمام شہریوں کے لیے مساوات کی ضمانت دینے والی زبان شامل نہیں کی گئی، جو کہ امریکی اصولوں کے تو ظاہرہ برخلاف ہے۔ اور مقبوضہ علاقوں کا کیا ذکر ہے؟ وہ تو ایک الگ ہی معاملہ ہے۔ وہ تو اس سے بھی بڑا نکتہ ہے۔ بالکل، کتاب مقبوضہ علاقوں آکیوپائیڈ ٹیریٹریز میں فلسطینیوں کے ساتھ سلوک کو شدید تنقید کا نشانہ بناتی ہے۔ وہاں لاکھوں فلسطینی بنیادی انسانی حقوق، بیسک ہیومن رائٹس اور سیاسی حقوق کے بغیر اسرائیلی فوجی کنٹرول میں رہتے ہیں۔ مصنف کا موقف ہے کہ یہ صورتحال جمہوریت کے بنیادی اصولوں کے صریحاً خلاف ہے۔ تو جمہوری اقدار کے عملی مظہر یعنی طرز عمل، کنڈکٹ کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کیا اسرائیل کا طرز عمل واقعی نیک رہا ہے جیسا کہ دلیل دی جاتی ہے؟ نہیں، کتاب ورچوئس کنڈکٹ کے اس تصور کو مسترد کرتی ہے۔ مصنف کی تحقیق کے مطابق اسرائیل کی تاریخ میں فلسطینیوں کے خلاف طاقت کا غیر متناسب استعمال یعنی ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس، اجتماعی سزائیں، کلیکٹیو پنشمنٹ اور انسانی حقوق کی دیگر سنگین خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ اچھا، کوئی مثالیں ہیں کتاب میں؟ جی بالکل، کتاب میں پہلے انتفاضہ کے دوران IGF یعنی اسرائیلی دفاعی افواج کے طرز عمل کا ذکر ہے۔ لبنان جنگ 2006 میں شہری انفراسٹرکچر کی تباہی اور غزہ میں ہونے والی کارروائیوں کا حوالہ دیا گیا ہے، جہاں کتاب کے مطابق سینکڑوں فلسطینی شہری ہلاک ہوئے۔ مزید یہ کہ بستیوں کی تعمیر، سیٹلمنٹ کنسٹرکشن کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کتاب میں اسرائیل کے قیام کے تاریخی پس منظر کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر ہولوکاسٹ کے حوالے سے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ کتاب اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہودیوں کے تاریخی مصائب، خصوصاً ہولوکاسٹ، اسرائیل کے قیام کے لیے ایک مضبوط اخلاقی بنیاد فراہم کرتے ہیں، لیکن مصنف یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ تاریخی صدمہ فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا جواز نہیں بن سکتا۔
یعنی ایک کی ٹریجڈی دوسرے کے ساتھ ناانصافی کا جواز نہیں بن سکتی؟ بالکل. کتاب 1948 میں 7 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر بے دخلی ڈسپلیسمنٹ کا ذکر کرتی ہے، جسے فلسطینی النقبہ یعنی نقبہ کہتے ہیں، جس میں ان کی زمینوں اور 500 سے زائد دیہاتوں پر قبضہ کیا گیا. کتاب میں بانی رہنماؤں جیسے ڈیوڈ بن گیریون کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ فلسطینی آبادی کو منتقل کرنے کا خیال یعنی ٹرانسفر وہ زائنسٹ تحریک میں شروع سے ہی موجود تھا، اگرچہ اس پر کھلے عام بات نہیں ہوتی تھی. یہ تو بہت اہم تاریخی نکات ہیں. آخر میں ایک اور اہم نکتہ، کیمپ ڈیوڈ 2000 مذاکرات، اس کے بارے میں کتاب کا کیا تجزیہ ہے؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ عرفات نے ایک بڑی فیاضانہ پیشکش ٹھکرا دی تھی. جی، یہ بیانیہ بہت عام ہے، لیکن کتاب اس مقبول عام خیال کو سختی سے رد کرتی ہے. مصنف کا کہنا ہے کہ ایہود براک کی پیشکش ہرگز فیاضانہ یعنی جنرس نہیں تھی. اچھا، کیوں نہیں تھی؟ اس میں فلسطینیوں کو مغربی کنارے ویسٹ بینک کا صرف بٹا ہوا کنٹرول ملتا، جس میں جارڈن ویلی اور مشرقی یروشلم ایسٹ جیروشلم کے اہم حصے اسرائیل کے پاس رہتے. خود مختاری یعنی سوورینٹی، سرحدیں، پانی کے حقوق اور مہاجرین کی واپسی کے حق جیسے جو کلیدی معاملات تھے، ان پر فلسطینیوں کو مکمل اختیار نہیں دیا گیا تھا. کتاب کے مطابق یہ پیشکش ایک قابل عمل فلسطینی ریاست وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ قائم نہیں کر سکتی تھی، اور کوئی بھی فلسطینی رہنما اسے قبول نہیں کر سکتا تھا. تو خلاصہ یہ کہ اس باب میں کتاب کا مرکزی پیغام کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، اس باب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ امریکہ کی اسرائیل کے لیے جو غیر مشروط حمایت ہے، اس کے پیچھے جو اخلاقی دلائل دیے جاتے ہیں، یعنی مشترکہ اقدار، انڈر ڈاگ سٹیٹس، تاریخی مصائب کا ازالہ، نیک طرز عمل، وہ حقیقت کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے. وہ تضادات سے بھرپور ہیں، خاص طور پر جب فلسطینیوں کے حقوق، اسرائیل کے اپنے اعمال اور بین الاقوامی قانون کے معیارات کو سامنے رکھا جائے. کتاب یہ نتیجہ آخذ کرتی ہے کہ اسرائیل کا طرز عمل اکثر ان اقدار سے مطابقت نہیں رکھتا جن کی بنیاد پر امریکہ اپنی حمایت کا جواز پیش کرتا ہے، اور یہ صورتحال خود امریکہ کی اخلاقی ساکھ کے لیے بھی نقصان دہ ہے. چلیں اب کتاب کے پہلے حصے کے چوتھے باب کا جائزہ لیتے ہیں. موضوع ہے اسرائیل لابی کیا ہے؟ یہ باب اس لابی کی تعریف کیسے کرتا ہے، اس کے مختلف حصے کون سے ہیں، اور وقت کے ساتھ اس میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ بالکل، اور کتاب شروع میں ہی ایک اہم بات کہتی ہے کہ یہ کوئی ایک منظم تنظیم یا واحد تحریک نہیں ہے. مطلب اسے ایک مونولیتھک اینٹیٹی سمجھنا ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا، یعنی یہ کوئی ایک خفیہ سازش یا ایسا گروپ نہیں جس کو کوئی ایک مرکز کنٹرول کر رہا ہو، جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں. کتاب کے مطابق تو ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ افراد اور تنظیموں کا ایک لوز کولیشن ہے، ایک ڈھیلا ڈھالا سا اتحاد، یوں سمجھیں. ٹھیک. ان کے مفادات کچھ خاص معاملات پر مشترک ہوتے ہیں، جیسے امریکی امداد کو یقینی بنانا، اسرائیل کے لیے سفارتی حمایت حاصل کرنا وغیرہ. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ ہر معاملے پر یا ہر حکمت عملی پر متفق نہیں ہوتے. اچھا، تو یہ لوز کولیشن والی بات کافی اہم ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شاید اس کا اثر و رسوخ ہر ایشو پر ایک جیسا نہ ہو، یا اس کی سمت ہمیشہ ایک نہ رہتی ہو. کتاب کا تجزیہ کچھ ایسا ہی ہے. اندرونی اختلافات تو ہیں، لیکن کتاب کا موقف ہے کہ مجموعی طور پر ایک خاص سمت ضرور نظر آتی ہے. امریکی خارجہ پالیسی، خاص طور پر مشرق وسطیٰ سے متعلق جو پالیسی ہے، اسے متاثر کرنے کی کوشش واضح ہے. مگر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک ہر بات پر متفق بلاک نہیں ہے. تو پھر اس کولیشن کی، اس اتحاد کی ساخت کیا ہے؟ کون لوگ شامل ہیں اس میں؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب کے مطابق یہ گروپ کافی متنوع ہے. اس میں صرف یہودی تنظیمیں ہی نہیں ہیں جیسے ایپیک یا وہ کانفرنس آف پریزیڈنٹس آف میجر امریکن جوئش آرگنائزیشنز، بلکہ اہم غیر یہودی عناصر بھی اس کا حصہ ہیں. غیر یہودی عناصر مثلاً؟ ایک نمایاں مثال جو کتاب میں دی گئی ہے وہ کرسچن زائنسٹس کی ہے، یعنی وہ مسیحی گروہ، خاص طور پر ایونجیلیکل مسیحی، جو مذہبی اور نظریاتی بنیادوں پر اسرائیل کی بہت مضبوط حمایت کرتے ہیں. اچھا. کتاب کہتی ہے کہ پچھلی کچھ دہائیوں میں یہ عنصر لابی کا ایک بہت اہم اور طاقتور حصہ بن گیا ہے.
اور کتاب میں ان تنظیموں کے سیاسی جھکاؤ پر بھی بات ہوئی ہے۔ آپ نے کہا تھا رائٹ ورڈ رجحان کا ذکر ہے۔ جی ہاں، کتاب کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ وقت کے ساتھ اس لابی میں شامل کچھ زیادہ بااثر تنظیمیں، جن میں کچھ بڑی یہودی تنظیمیں بھی ہیں اور کرسچن زائنسٹس بھی، وہ سیاسی طور پر دائیں بازو کی طرف زیادہ مائل ہوئی ہیں۔ یعنی ان کا جھکاؤ اسرائیل کی زیادہ سخت گیر پالیسیوں کی حمایت کی طرف بڑھا ہے، مثال کے طور پر جو سیٹلمنٹس کا معاملہ ہے اس پر۔ اور وہ نقطہ بھی تھا جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ تنظیمیں ہمیشہ ان کمیونٹیز کی نمائندگی نہیں کرتی جن کے نام پر وہ بولتی ہیں۔ بالکل، کتاب اس پر بڑا اہم سوال اٹھاتی ہے۔ مثال کے طور پر، کیا اے پیک کا جو موقف ہے وہ تمام امریکن جوز کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ اگر آپ سروے دیکھیں، تحقیق دیکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ امریکی یہودی آبادی میں اسرائیل فلسطین تنازع پر بہت مختلف قسم کی آراء ہیں، جو اکثر لابی کی جو بڑی تنظیمیں موقف پیش کرتی ہیں ان سے مختلف ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور یہی بات کرسچن زائنسٹس پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ تمام ایوانجیلیکل مسیحی بھی وہ مخصوص کرسچن زائنسٹ موقف نہیں رکھتے۔ تو یہ نمائندگی والا سوال واقعی اہم ہے۔ اچھا، بس لابی کے اثر کو سمجھنے کے لیے کتاب اس کا موازنہ دوسرے ممکنہ طور پر بااثر گروہوں سے بھی کرتی ہے نا؟ جی بالکل، کتاب یہ دیکھتی ہے کہ کیا امریکی مشرق وسطی پالیسی میں دوسرے عوامل زیادہ اہم رہے ہیں، خاص طور پر عراق جنگ جو 2003 میں ہوئی، اس کے حوالے سے کتاب عرب امریکن گروپس کا جائزہ لیتی ہے۔ آئل لابی یعنی تیل کی صنعت سے جڑے مفادات، یا پھر جنہیں وہ نیو کنزرویٹیوز کہتی ہے، ان جیسے دوسرے ریئل ڈرائیونگ فورسز کے کردار کو دیکھتی ہے۔ اور اس موازنے سے کتاب کس نتیجے پر پہنچتی ہے؟ کیا یہ دوسرے گروہ زیادہ اثر رکھتے تھے؟ کتاب کا تجزیہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ دوسرے عوامل بھی پالیسی پر اثر ڈالتے ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ڈالتے۔ ٹھیک۔ لیکن امریکی خارجہ پالیسی، خاص طور پر مشرق وسطی اور اسرائیل فلسطین تنازع کے حوالے سے، ان کا اتنا فیصلہ کن اور اتنا مسلسل اثر نہیں تھا جتنا کتاب اسرائیل لابی کا بتاتی ہے۔ اچھا۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ لابی کی جو سرگرمیاں ہیں، کانگریس پر اس کا جو اثر ہے اور عوامی بحث کو جس طرح یہ شکل دیتی ہے، یہ چیزیں اسے دوسرے مفاداتی گروہوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر بناتی ہیں، کم از کم اس مخصوص پالیسی کے دائرے میں۔ یعنی کتاب یہ نہیں کہہ رہی کہ آئل لابی یا دوسرے گروپس کا کوئی کردار نہیں، بلکہ یہ کہ جب بات اسرائیل سے متعلق پالیسی کی آتی ہے تو لابی کا اثر نسبتاً زیادہ نمایاں اور زیادہ مستقل رہا ہے۔ بالکل، کتاب کا فوکس اسی مخصوص پالیسی ایریا پر لابی کے اثرات کا تجزیہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری بحث ہمیں کہاں چھوڑتی ہے؟ اس باب سے ہم کیا اہم نقطہ اخذ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کتاب جو تصویر پیش کر رہی ہے، اس کے مطابق ہمارے سامنے ایک ایسی لابی ہے جو تعریف کے لحاظ سے متنوع ہے، اندرونی طور پر ہمیشہ متحد نہیں ہے، مگر کتاب کے تجزیے میں بظاہر امریکی خارجہ پالیسی پر اس کا گہرا اور غیر معمولی اثر ہے۔ یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک ایسا لوز کولیشن جس کے کچھ حصے شاید اپنے پورے حلقوں کی نمائندگی بھی نہ کرتے ہوں اور جس میں اندرونی اختلافات بھی ہوں، وہ امریکی پالیسی سازی پر، خاص طور پر ایک مخصوص خطے کے حوالے سے اتنا مؤثر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ جی، اور یہ ایک مرکزی سوال ہے جس پر کتاب آگے مزید بات کرتی ہے اور جس پر سامعین بھی غور کر سکتے ہیں۔ اب ہم چیپٹر 5 گائیڈنگ دا پالیسی پروسیس پر بات کرتے ہیں۔ یہ چیپٹر اصل میں سمجھاتا ہے کہ کتاب کے مطابق یہ اسرائیل لابی امریکن فارن پالیسی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ جی بالکل، یہ چیپٹر اس پروسیس کی تفصیل میں جاتا ہے۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ یہ کوئی ایک مونولیتھک گروپ نہیں ہے، بلکہ الگ الگ گروپس اور انڈیویجولز ہیں جو مل کر کام کرتے ہیں۔ ہاں، یہ پوائنٹ شروع میں بھی تھا۔ تو سب سے پہلا طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ شاید کانگریس پر اثر ڈالنا؟ جی، کانگریس یعنی قانون ساز ادارے ایک اہم ٹارگٹ ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ لابی کے نمائندے، سینیٹرز، کانگریس مین اور ان کے سٹاف سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔
اچھا، مطلب ڈائریکٹ لابینگ، انہیں انفارمیشن دینا، انہیں بریف کرنا کہ اسرائیل کے لیے کیا بہتر ہے۔ ہاں، انفارمیشن دینا، ٹاکنگ پوائنٹس فراہم کرنا اور یہ یقینی بنانا کہ ان تک اسرائیل کا نقطہ نظر پہنچے، اور اس کے علاوہ لیجسلیشن پر بھی نظر رکھی جاتی ہے، جیسے مطلب اسپیسیفک بلز یا ایڈ پیکیجز پر۔ بالکل، مثلاً اسرائیل کو ملنے والی مالی اور فوجی امداد کے بل۔ لابنگ یہ کوشش کرتی ہے کہ یہ امداد نہ صرف منظور ہو بلکہ اس میں اضافہ ہو اور اس پر کم سے کم کنڈیشنز لگائی جائیں۔ اور اس لابنگ کو تقویت دینے کے لیے کیمپین کنٹریبیوشنز کا ذکر بھی ہے کتاب میں، ہے نا؟ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو کتاب اٹھاتی ہے کہ جو پالیسی میکرز اسرائیل فرینڈلی پالیسیز رکھتے ہیں انہیں انتخابی مہم کے لیے فائنینشیل سپورٹ مل سکتی ہے۔ اور اس کا دوسرا رخ جو مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے، کتاب کے مطابق ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں، ان کے پولیٹیکل اوپوننٹس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے یا ان کی پالیسیز پر تنقید کو ہوا دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ایپیک کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوا کانگریس والا حصہ، لیکن امریکن سسٹم میں تو ایگزیکٹو برانچ بھی بہت پاورفل ہے، وائٹ ہاؤس، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وہاں کیسے اثر ڈالا جاتا ہے؟ ہاں، ایگزیکٹو برانچ پر اثر انداز ہونا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اہم سرکاری عہدوں پر اپوائنٹ کروایا جائے جو پہلے سے ہی لابی کے گولز سے ہم آہنگی رکھتے ہوں۔ مطلب ایڈمنسٹریشن کے اندر سے ہی سپورٹ حاصل کرنا۔ جی، یہ لوگ پھر پالیسی ڈسکشنز میں اسرائیل کے مفادات کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ اور ان کے قریبی مشیروں تک رسائی بھی اہم ہے تاکہ ان تک لابی کا پرسپیکٹو پہنچایا جا سکے۔ ٹھیک، تو کانگریس ہو گئی، ایگزیکٹو برانچ ہو گیا، عوام کا کیا؟ پبلک اوپینین، کیا لابی اس پر بھی کام کرتی ہے؟ بہت زیادہ۔ کتاب کے مطابق پبلک ڈسکورس کو شیپ کرنا لابینگ کی اسٹریٹجی کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اس میں میڈیا کا کردار اہم ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ امریکن میڈیا میں اسرائیل کی ایک مثبت تصویر پیش کی جائے۔ مثبت تصویر، جیسے اسرائیل کو ایک جمہوریت، امریکہ کا ایلائے یا ٹیررزم کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر دکھانا۔ بالکل، اور ساتھ ہی اسرائیل پر ہونے والی تنقید کو کم کرنا یا اسے بیلنس کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے لیے جرنلسٹس، ایڈیٹرز اور میڈیا اونرز کے ساتھ تعلقات استعمال کیے جاتے ہیں، لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر لکھے جاتے ہیں، اوپیڈز پبلش کروائے جاتے ہیں۔ اور اس نیریٹو بلڈنگ میں تھنک ٹینکس کا کیا رول ہے؟ آپ نے ونیپ کا ذکر کیا تھا۔ جی، تھنک ٹینکس بہت اہم ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ونپ جیسے ادارے جس کا قریبی تعلق ایپیک سے بتایا گیا ہے، ایسی ریسرچ اور پالیسی پیپرز پروڈیوس کرتے ہیں جو اسرائیل کے سیکیورٹی کنسرنز اور یو ایس اسرائیل ریلیشنز کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ تو یہ ریسرچ پھر پالیسی میکرز اور میڈیا استعمال کرتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک سرکل کی طرح ہے۔ تھنک ٹینکس آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں، میڈیا انہیں پھیلاتا ہے اور پالیسی میکرز ان پر غور کرتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے پالیسی ڈیبیٹ کے پیرامیٹرز سیٹ کرنے کا۔ ایک اور چیز جو چیپٹر 5 میں ڈسکس ہوئی ہے وہ ہے تنقید کو دبانے کی کوشش۔ کتاب کہتی ہے کہ اینٹی سیمیٹزم کا الزام لگانا ایک ٹیکٹک ہے۔ جی، یہ ایک بہت حساس اور کنٹروورشل نقطہ ہے جو کتاب اٹھاتی ہے۔ مصنفین کا کہنا ہے کہ بعض اوقات جب کوئی شخص یا گروپ اسرائیل کی پالیسیز یا لابی کے اثر پر سخت تنقید کرتا ہے تو اس پر فوراً یہود دشمنی یعنی اینٹی سیمیٹزم کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ اور کتاب کے مطابق اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ اس کا مقصد اکثر تنقید کرنے والے کو بدنام کرنا اور اس کی بات کا وزن کم کرنا ہوتا ہے۔ اس سے ایک خوف کی فضا پیدا ہو سکتی ہے جہاں لوگ کھل کر اسرائیل کی پالیسیز پر بات کرنے سے کتراتے ہیں کہ کہیں ان پر یہ الزام نہ لگ جائے۔ اس سے تو پھر اوپن ڈیبیٹ پر اثر پڑتا ہوگا۔ یہی کتاب کا پوائنٹ ہے کہ یہ ٹیکٹک لیجیٹمیٹ تنقید اور اینٹی سیمیٹزم کے درمیان فرق کو دھندلا کر دیتا ہے اور یو ایس فارن پالیسی پر ایک صحت مند بحث کو مشکل بنا دیتا ہے۔ جمی کارٹر کی کتاب پر جو ری ایکشن ہوا تھا اس کا حوالہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم ان سب کو ملا کر دیکھیں، کانگریس میں لابنگ، کیمپین کنٹریبیوشنز، ایگزیکٹو برانچ میں انفلوئنس، میڈیا اور تھنک ٹینکس کے ذریعے نیریٹو کنٹرول اور تنقید کو دبانا، کتاب کے مطابق یہ سب مل کر پالیسی پروسیس کو گائیڈ کرتے ہیں۔ جی،
کتاب کا مرکزی آرگیومنٹ یہی ہے کہ ان تمام طریقوں کے ذریعے یہ لابی امریکن فارن پالیسی خاص طور پر مڈل ایسٹ کے حوالے سے کو اس طرح شیپ کرتی ہے کہ وہ اسرائیل کے مفادات کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ ہو۔ اور یہ اثر اتنا گہرا ہے کہ کتاب کہتی ہے کبھی کبھی یہ امریکہ کے اپنے وسیع تر مفادات سے بھی ٹکرا سکتا ہے۔ ہاں، یہ کتاب کا سب سے زیادہ کنٹروورشل دعویٰ ہے کہ لابی کی وجہ سے امریکہ ایسی پالیسیز اپناتا ہے جو شاید اس کے اپنے اسٹریٹجک یا اکنامک انٹرسٹس میں نہ ہوں، لیکن وہ اسرائیل کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اچھا، یہ کافی تفصیلی انالیسس ہے اس چیپٹر میں کہ لابی کام کیسے کرتی ہے۔ مطلب صرف یہ نہیں کہ لابی ہے، بلکہ وہ کن ٹولز اور ٹیکنیکس کو استعمال کرتی ہے پالیسی پر اثر ڈالنے کے لیے۔ بالکل۔ چیپٹر 5 اصل میں اس کتاب کی کور تھیسس کو پریکٹیکل ٹرمز میں سمجھاتا ہے کہ یہ انفلوئنس ہوتا کیسے ہے گراؤنڈ پر۔ اچھا، تو اب چیپٹر 6 پر بات کرتے ہیں، ڈومینیٹنگ پبلک ڈسکورس۔ کتاب اس چیپٹر میں کیا کہتی ہے کہ عوامی گفتگو کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ جی، یہ چیپٹر بہت اہم ہے کیونکہ یہ ان طریقوں پر روشنی ڈالتا ہے جن سے کتاب کے مطابق لابی پبلک ڈسکورس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو کیا طریقے ہیں یہ؟ مطلب کیسے ہوتا ہے یہ سب؟ دیکھیں، کتاب کئی میکینزم بتاتی ہے۔ سب سے پہلے تو میڈیا کا ذکر ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میڈیا میں اسرائیل کا ایک مثبت تاثر قائم رکھا جائے۔ مثبت تاثر یعنی پازیٹیو کوریج کو پروموٹ کرنا؟ بالکل، اور ساتھ ہی جو تنقیدی کوریج ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ صحافیوں، ایڈیٹرز اور میڈیا مالکان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ دباؤ؟ کس قسم کا دباؤ؟ مختلف طریقوں سے، مثلا خطوط لکھنا، فون کالز کرنا، اشتہارات روکنے کی دھمکی دینا یا پھر صحافیوں پر جانبدار ہونے کا الزام لگانا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میڈیا ادارے اسرائیل پر تنقید کرنے سے پہلے 2 بار سوچیں۔ تو یہ صرف خبروں کی کوریج تک محدود ہے یا اوپینین پیسز اور ایڈیٹوریلز پر بھی اثر ہوتا ہے؟ نہیں، کتاب کے مطابق یہ ایڈیٹوریلز اور آپیڈز تک بھی جاتا ہے۔ لابی سے منسلک افراد اور گروہ خود مضامین لکھتے ہیں، ٹی وی شوز پر جاتے ہیں تاکہ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکیں۔ اچھا، اور جمی کارٹر کی کتاب والی مثال جو پہلے ذکر ہوئی تھی وہ بھی اسی ذیل میں آتی ہے؟ جی، وہ ایک بڑی مثال کے طور پر پیش کی گئی ہے کہ جب کوئی نمایاں شخصیت تنقید کرتی ہے تو کس طرح منظم انداز میں رد عمل آتا ہے۔ ان پر سخت حملے ہوئے، ان کی کتاب کو متنازع بنایا گیا۔ اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ تنقید کرنے والوں پر فوراً اینٹی سیمیٹزم کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ حربہ بھی ڈسکورس کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے؟ یقیناً، کتاب اس نقطے پر بہت زور دیتی ہے۔ مصنفین کا کہنا ہے کہ اینٹی سیمیٹزم ایک حقیقی مسئلہ ہے، لیکن اس الزام کو بعض اوقات سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اسرائیل کی پالیسیوں یا لابی کی سرگرمیوں پر جائز تنقید کو دبایا جا سکے۔ تو یہ خوف کہ کہیں اینٹی سیمیٹک نہ سمجھ لیا جائے لوگوں کو خاموش کرا دیتا ہے؟ ہاں، کتاب کے مطابق یہ ایک چلنگ ایفیکٹ پیدا کرتا ہے۔ لوگ خاص طور پر سیاستدان، ایکیڈیمکس اور صحافی اس موضوع پر بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں تاکہ ان کی ساکھ کو نقصان نہ پہنچے۔ اس سے بحث کا دائرہ یوں کہیں محدود ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میڈیا کے علاوہ کتاب تھنک ٹینکس کے کردار کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تھنک ٹینکس کا کردار بھی بہت اہم بتایا گیا ہے۔ کئی پربھاوشالی تھنک ٹینکس ہیں جو مشرق وسطیٰ اور امریکی خارجہ پالیسی پر تحقیق کرتے ہیں۔ اور ان کا جھکاؤ اسرائیل نواز ہوتا ہے؟ کتاب کے مطابق ان میں سے بہت سے لابی کے نقطہ نظر کو فروغ دیتے ہیں۔ وہ پالیسی پیپرز، رپورٹس اور مضامین شائع کرتے ہیں جو پالیسی سازوں، ان کے سٹاف اور میڈیا تک پہنچتے ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے انٹلیکچول کور فراہم کرتے ہیں، پالیسیوں کے لیے جواز پیش کرتے ہیں۔ بالکل، وہ دلائل اور ڈیٹا فراہم کرتے ہیں جن کی بنیاد پر اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ ان کے ماہرین اکثر کانگریشنل سماعتوں میں گواہی دیتے ہیں، ٹی وی پر آتے ہیں، تو ان کا اثر کافی گہرا ہوتا ہے۔ اچھا، اور اکیڈیمیا کا کیا؟ یونیورسٹی کیمپسز پر کیا صورتحال ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ یونیورسٹی کیمپس بھی ایک اہم میدان جنگ ہیں۔ یہاں بھی لابی کافی فعال ہے۔ کس طرح سے؟ کئی طریقوں سے۔ ایک تو یہ کہ اسرائیل نواز گروپس طلباء اور فیکلٹی کی نگرانی کرتے ہیں۔ جو پروفیسرز یا طلباء اسرائیل پر تنقید کرتے ہیں ان کے خلاف مہم چلائی جا سکتی ہے۔ مہم مطلب ان کو بدنام کرنے کی کوشش؟ جی، ان پر اینٹی سیمیٹزم کا الزام لگانا، ان کے اداروں سے شکایت کرنا، ان کی فنڈنگ رکوانے کی کوشش کرنا۔
کتاب میں ایسی مثالیں دی گئی ہیں۔ تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کیمپس کے ماحول پر؟ اس سے بھی وہی چلنگ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ اکیڈیمک فریڈم متاثر ہوتی ہے، لوگ حساس موضوعات پر تحقیق کرنے یا کھل کر بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ کچھ ڈونرز یونیورسٹیوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر تنقید کرنے والے شوقا کو ملازمت نہ دیں یا ان کے پروگرامز کو فنڈ نہ دیں۔ تو یہ تو کافی وسیع حکمت عملی لگتی ہے، میڈیا، تھنک ٹینکس، ایکیڈیمیا۔ جی ہاں، کتاب کا نقطہ یہی ہے کہ یہ ایک کثیر الجہتی کوشش ہے پبلک ڈسکورس کو ایک خاص سمت میں رکھنے کی۔ مقصد یہ ہے کہ امریکی عوام اور پالیسی سازوں تک زیادہ تر وہی معلومات پہنچیں جو اسرائیل کے لیے ہمدردی پیدا کریں اور اس کی پالیسیوں کی حمایت کریں۔ اور کیا کتاب یہ بتاتی ہے کہ یہ کوشش کتنی کامیاب رہی ہے؟ مصنفین کا خیال ہے کہ یہ کافی حد تک کامیاب رہی ہے۔ ان کے مطابق امریکی عوام میں اسرائیل کے لیے عمومی حمایت موجود ہے اور میڈیا میں بھی اکثر تنقیدی آوازوں کو کم جگہ ملتی ہے۔ پالیسی بحث میں بھی لابی کا موقف اکثر غالب رہتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چیپٹر 6 کے مطابق لابی عوامی گفتگو کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیا پر دباؤ، تھنک ٹینکس کے ذریعے فکری جواز اور اکیڈمیا میں تنقید کو دبانے جیسے طریقے استعمال کرتی ہیں۔ بالکل، اور ان سب کا مجموعی اثر یہ ہوتا ہے کہ امریکہ اسرائیل تعلقات پر ایک کھلی اور متوازن بحث مشکل ہو جاتی ہے، جو کہ کتاب کے مطابق خود امریکی مفاد میں نہیں ہے۔ اچھا، تو اب کتاب کے پارٹ 2 کے چیپٹر 7 پر بات کرتے ہیں، دا لابی ورسز دا پیلسٹینینز۔ اس چیپٹر میں کافی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح کتاب کے مطابق لابی نے مستقل اسرائیل کی ان کوششوں کی حمایت کی جن کا مقصد فلسطینیوں کی آپ کہہ لیں قومی امنگوں کو دبانا تھا۔ جی، اور جب بھی امریکن صدور نے کوشش کی، جیسے اسرائیل پر سیٹلمنٹس روکنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی یا فلسطینیوں کو کوئی رعایت دینے کی، تو یہ لابی بیچ میں آئی اور یو ایس پالیسی کو واپس اسرائیل کی طرف موڑ دیا۔ چلیں اس پر ذرا گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں جب کتاب لابی کا ذکر کرتی ہے تو اس سے مراد وہی مختلف تنظیمیں اور افراد ہیں جو امریکہ میں اسرائیل کے لیے کافی مضبوط حمایت کی ایڈوکیسی کرتے ہیں اور پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس باب کے مطابق تو ان کا کردار صرف مالی اور ملٹری مدد تک ہی نہیں ہے، بلکہ وہ سیدھا یو ایس کے ڈپلومیٹک سٹانس پر بھی اثر ڈالتے ہیں، خاص طور پر اس اسرائیلی فلسطینی تنازع کے حوالے سے۔ تو یہ صرف مدد نہیں بلکہ یہ تو سیدھا امریکن ڈپلومیٹک اپروچ کو شیپ کرنے والی بات ہو گئی، خاص کر 1967 کی 6 ڈے وار کے بعد سے۔ جی ہاں۔ کیا اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ لابی مثال کے طور پر سیٹلمنٹس جیسے مسائل پر امریکی دباؤ کو کیسے کمزور کرتی ہے؟ جی بالکل، یہ کتاب کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ مثال کے طور پر کتاب میں لکھا ہے کہ اگرچہ پریزیڈنٹس کلنٹن اور جارج ڈبلیو بش دونوں نے ظاہری طور پر تو ایک وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ کی حمایت کی، لیکن انہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ امریکی لیوریج کا مؤثر استعمال نہیں کیا۔ مصنفین اس کی وجہ بڑی حد تک لابی کے اثر کو ہی قرار دیتے ہیں۔ اچھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یو ایس نے اکثر فلسطینیوں پر زیادہ دباؤ ڈالا کہ وہ اسرائیلی ڈیمانڈز مانے، بے شمول سیٹلمنٹس کے، بجائے اس کے کہ اسرائیل پر ان کی تعمیر روکنے کے لیے کوئی سنجیدہ دباؤ ڈالا جائے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے جو کتاب کہتی ہے کہ لابی کی یہ جو توجہ ہے یہ فلسطینیوں کے خلاف کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اسے اس لیے اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ موضوع یعنی فلسطینیوں کے ساتھ سلوک کا معاملہ یو ایس کی طرف سے اسرائیل کی غیر معمولی حمایت کے لیے ایک آپ کہہ لیں مورل جسٹیفیکیشن کا مسئلہ ہے۔ یعنی اگر اسرائیل کے فلسطینیوں کے ساتھ سلوک پر سوال اٹھیں تو پھر اس کی حمایت کا جواز پیش کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا؟ بالکل یہی نقطہ اٹھایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے کتاب کے مطابق لابی ان تمام کوششوں کو کمزور کرنے میں بہت سرگرم رہتی ہے جو اسرائیل کی پالیسیوں پر تنقید کرتی ہیں، خاص طور پر آکیوپائڈ ٹیریٹریز میں جو اس کے ایکشنز ہیں۔ ایک بہت واضح مثال جو کتاب میں دی گئی ہے وہ سابق صدر جمی کارٹر کی کتاب پیلسٹائن پیس ناٹ اپارتھائڈ پر تھی۔ اس پر پرو اسرائیل گروپس کا رد عمل بہت شدید تھا۔ ہاں سنا تھا، ان پر اینٹی سیمیٹزم کے الزامات بھی لگائے گئے تھے۔
جی ہاں، الزامات لگائے گئے جس کا مقصد کتاب کے مطابق یہی تھا کہ اسرائیل پر کی جانے والی کسی بھی سنجیدہ تنقید کو ایک طرح سے ناقابل قبول بنا دیا جائے۔ تو اگر یہ تصویر ہے جو کتاب پیش کر رہی ہے، یعنی پالیسی پر اثر، تنقید کو دبانا، تو پھر اس کے نتائج کیا بتائے گئے ہیں؟ اس سارے اپروچ کا انجام کیا ہے؟ دیکھیں، کتاب کہتی ہے کہ اس کے نتائج کافی وسیع ہیں اور ملٹی لیئرڈ ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اس سے امریکہ کا امیج خاص طور پر عرب اور اسلامی دنیا میں بہت خراب ہوا ہے۔ ظاہر ہے۔ دوسرا، یہ تنازع حل ہونے کے بجائے مزید الجھتا گیا ہے، جس سے دونوں طرف اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کی تکلیف مستقل جاری ہے، سفرنگ کم نہیں ہوئی۔ صحیح۔ تیسرا، فلسطینیوں میں انتہا پسندی یعنی ریڈیکلائزیشن کو فروغ ملا ہے، جس سے امن کے امکانات اور کمزور ہوئے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ دلیل بھی دی گئی ہے کہ اسرائیل کی یہ جو غیر متزلزل حمایت ہے اور فلسطینی علاقوں پر طویل قبضہ، یہ عرب اور اسلامی دنیا میں اینٹی امریکنزم کو بڑھاتا ہے۔ اچھا۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ یو ایس سپورٹ برائے اسرائیل اور بین الاقوامی ٹیررزم کے خطرے کے درمیان ایک تعلق ہے، بلکہ 9/11 کمیشن رپورٹ میں بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے، جس کا حوالہ کتاب میں ہے۔ اور کتاب یہ بھی نوٹ کرتی ہے کہ لابی نے کس حد تک امریکی عوام کو قائل کر لیا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی مفادات بنیادی طور پر ایک جیسے ہیں۔ یہ نیریٹو ظاہر ہے یو ایس پالیسی کو اسرائیل مرکوز بنائے رکھنے میں مدد دیتا ہے، جیسا کہ اس باب میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ تو آخر میں کتاب یہ بنیادی سوال اٹھاتی ہے کہ بھئی لابی کی اس زبردست ایفیکٹونس کو دیکھتے ہوئے کیا موجودہ امریکی پالیسی واقعی امریکی قومی مفادات کی عکاسی کرتی ہے یا پھر یہ اسرائیل کے مفادات کو اولیت دیتی ہے؟ ایک بڑا سوال ہے۔ اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ پالیسی طویل مدت میں خود اسرائیل کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگی؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے کہ اس تنازع میں امریکی حمایت کی اصل نوعیت کیا ہے اور اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں۔ تو آئیے اب کتاب کے 8ویں باب یعنی پارٹ 2 کے چیپٹر 8 عراق اینڈ ڈریمز آف ٹرانسفارمنگ دا مڈل ایسٹ پر بات کرتے ہیں۔ اس باب میں کتاب بنیادی طور پر کیا کہہ رہی ہے؟ یہ 2003 کے عراق حملے کے بارے میں ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ باب جو ہے نا، یہ عراق پر امریکی حملے کے پیچھے جو محرکات تھے ان کا تجزیہ کرتا ہے۔ کتاب کا مین آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ فیصلہ صرف WMDs یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ اچھا، تو پھر کیا وجوہات تھیں کتاب کے مطابق؟ کتاب میں لکھا ہے کہ اس فیصلے میں ایک بہت اہم بلکہ شاید فیصلہ کن عنصر اسرائیل لابی اور جو نیو کنزرویٹوز کہلاتے ہیں ان کا گٹھ جوڑ تھا۔ ان کا مقصد کتاب کے مطابق صرف صدام حسین کو ہٹانا نہیں تھا بلکہ پورے مشرق وسطی کو ایک طرح سے ری شیپ کرنا تھا۔ یعنی عراق پر حملہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا؟ بالکل۔ کتاب کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ عراق پر حملہ کرنے کا فیصلہ بڑی حد تک اس سوچ سے متاثر تھا کہ صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ نہ صرف امریکہ بلکہ خاص طور پر اسرائیل کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ لابی کے جو بااثر ارکان تھے اور نیو کنزرویٹو دانشور اور پالیسی ساز، وہ کافی عرصے سے عراق میں رژیم چینج کی بات کر رہے تھے، اور پھر 9/11 کے واقعات نے انہیں آپ کہہ لیں کہ ایک موقع فراہم کر دیا اپنی دلیل کو مزید زور شور سے پیش کرنے کا۔ یہ تو بہت سنگین دعویٰ ہے۔ کتاب اس انفلوئنس کو کیسے واضح کرتی ہے؟ مطلب کیا کوئی خاص نام، تنظیمیں جن کا ذکر ہو کہ انہوں نے یہ مہم چلائی؟ جی ہاں، کتاب میں کافی تفصیل ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کس طرح لابی سے جڑے ہوئے مختلف تھنک ٹینکس تھے، دانشور تھے اور کچھ سابق اور موجودہ حکومتی اہلکار بھی، جنہوں نے انتظامیہ کے اندر بھی اور عوامی سطح پر بھی عراق کے خطرے کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ کس طرح بڑا چڑھا کر؟ کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے صدام حسین کی حکومت کو اسرائیل کے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ یعنی وجودی خطرہ قرار دیا، اور یہ دلیل دی کہ عراق کا خاتمہ خطے میں امریکی اور اسرائیلی بالادستی ہیجمنی کے لیے ناگزیر ہے۔ کتاب میں کچھ اہم نیو کنزرویٹو شخصیات کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے جن کے لابی کے ساتھ بہت قریبی روابط تھے اور جو اس وقت بش انتظامیہ میں اہم عہدوں پر تھے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ صرف عراق تک محدود نہیں تھا بلکہ ٹرانسفارمنگ دا مڈل ایسٹ کا منصوبہ تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل،
کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ عراق پر حملہ ایک بہت بڑی گرینڈ اسٹریٹجی کا پہلا قدم سمجھا جا رہا تھا۔ نظریہ یہ تھا، جسے آپ ایک طرح سے ڈومینو تھیوری کا نیا ورژن کہہ سکتے ہیں، کہ عراق میں اگر جمہوریت آ گئی تو اس سے خطے کے دوسرے ممالک، خاص طور پر شام اور ایران، ان پر بھی تبدیلی لانے کا دباؤ بڑھے گا۔ اچھا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اس منصوبے کا جو حتمی مقصد تھا وہ ایک ایسا مشرق وسطی تھا جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے زیادہ دوستانہ ہو، کم خطرناک ہو، اور یہ ویژن کتاب کے مطابق نیو کنزرویٹوز اور لابی کے حامیوں میں کافی حد تک مشترک تھا۔ لیکن کیا کتاب میں دوسرے عوامل کا ذکر نہیں، جیسے تیل کا معاملہ تھا یا 9/11 کے بعد جو عمومی سیکیورٹی خدشات تھے؟ کیا کتاب صرف لابی کے اثر کو ہی مرکزی وجہ مانتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کتاب دوسرے عوامل کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتی ہے۔ وہ تسلیم کرتی ہے کہ تیل کا بھی کردار تھا، بش انتظامیہ کی اپنی ایک سوچ تھی، 9/11 کے بعد جو ایک ماحول بنا، ان سب چیزوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کتاب کا جو بنیادی استدلال ہے وہ یہ ہے کہ عراق کو ہی خاص طور پر نشانہ بنانے اور ریجیم چینج کو مرکزی پالیسی بنانے میں لابی اور نیو کنزرویٹوز کا جو دباؤ تھا وہ فیصلہ کن ثابت ہوا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ان گروہوں نے بڑی کامیابی سے بحث کا رخ موڑا اور انتظامیہ کو اس بات پر قائل کیا کہ عراق ہی فوری اور سب سے بڑا خطرہ ہے، حالانکہ اس وقت القاعدہ یا ایران جیسے دوسرے چیلنجز بھی موجود تھے۔ اس باب میں یہ جو نیو کنزرویٹوز اور لابی کا تعلق ہے، اسے کیسے بیان کیا گیا ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز تھے یا ان کے مفادات میں کچھ فرق بھی تھا؟ کتاب کے مطابق ان دونوں گروہوں کے درمیان جو نظریاتی ہم آہنگی تھی، یعنی آئیڈیولوجیکل الائنمنٹ، وہ بہت مضبوط تھی۔ دونوں ہی امریکی طاقت کے استعمال پر یقین رکھتے تھے، دونوں جمہوریت کے فروغ یعنی ڈیموکریسی پروموشن کے حامی تھے، کم از کم نظریاتی سطح پر، اور دونوں ہی اسرائیل کی سیکیورٹی کو امریکی مفاد کے لیے کلیدی سمجھتے تھے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ بہت سی شخصیات ایسی تھیں جو دونوں حلقوں میں شامل تھیں یا ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہی تھیں۔ تو اگرچہ ہو سکتا ہے ان کی تمام ترجیحات ہمیشہ ایک جیسی نہ رہی ہوں، لیکن عراق کے معاملے میں ان کا ایجنڈا بڑی حد تک مشترک تھا۔ اور کتاب اپنی اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے کس قسم کے شواہد پیش کرتی ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ کتاب میں اس باب کے اندر مختلف ذرائع کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان میں نیو کنزرویٹو دانشوروں کے اپنے لکھے ہوئے مضامین اور پالیسی پیپرز شامل ہیں، لابی سے وابستہ تنظیموں کی رپورٹس ہیں، حکومتی اہلکاروں کے بیانات ہیں، اور اس وقت کی جو میڈیا کوریج تھی اس کا تجزیہ بھی شامل ہے۔ اچھا۔ کتاب میں خاص طور پر یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے کچھ مخصوص دلائل، جیسے عراق اور القاعدہ کے درمیان مبینہ روابط کا دعویٰ یا WMDs کا فوری خطرہ، یہ باتیں ان گروہوں کی طرف سے مسلسل پھیلائی گئیں، باوجود اس کے کہ خود انٹیلیجنس کمیونٹی میں ان دعووں پر کافی شکوک و شبہات موجود تھے۔ تو مطلب کتاب کا موقف یہ بنتا ہے کہ عراق جنگ کا فیصلہ کسی ٹھنڈے دماغ سے کیے گئے اسٹریٹجک تجزیے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مخصوص نظریاتی ایجنڈے اور بہت مؤثر لابنگ کا نتیجہ زیادہ تھا۔ جی، آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ مختصراً اس باب کا لب لباب یہی ہے۔ کتاب یہ تصویر پیش کرتی ہے کہ اسرائیل لابی اور نیو کنزرویٹوز نے مل کر امریکی خارجہ پالیسی پر ایک غیر معمولی اثر ڈالا، جس کے نتیجے میں امریکہ ایک ایسی جنگ میں کود پڑا جس کے بارے میں کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ وہ نہ صرف امریکی مفادات کے خلاف تھی، بلکہ اس نے پورے مشرق وسطی کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر دیا۔ اب آئیے 9ویں باب کا جائزہ لیتے ہیں، شام کو نشانہ بنانا یعنی ٹیکنگ ایم ایٹ سیریا۔ یہ باب جو ہے یہ امریکہ اور اسد رجیم کے بیچ جو پیچیدہ تعلقات رہے ہیں ان پر روشنی ڈالتا ہے، خاص طور پر اس پہلو پر کہ دی اسرائیل لابی اینڈ US فارن پالیسی نامی کتاب جسے ہم آج دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق اسرائیل لابی نے امریکی پالیسی پر کیسے اثر ڈالا۔ اور جب کتاب اسرائیل لابی کہتی ہیں تو اس سے مراد وہ افراد اور تنظیمیں ہیں، مطلب ایک طرح کا ڈھیلا ڈھالا اتحاد جو امریکہ میں اسرائیل نواز خارجہ پالیسی کی وکالت کرتا ہے۔ جی بالکل، اور کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس لابی نے واشنگٹن پر مسلسل دباؤ ڈالا، دباؤ اس بات کا کہ وہ شام کے خلاف زیادہ سخت
یعنی آپ کہہ لیں کانفرنٹیشنل پالیسیاں اپنائیں؟ ہاں، کانفرنٹیشنل یعنی ایسی پالیسیاں جو براہ راست دباؤ، پابندیوں مطلب سینکشنز اور ٹکراؤ پر مبنی تھیں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں سفارتکاری یا بات چیت کو زیادہ اہمیت دی جائے۔ بالکل، سفارتکاری کے بجائے کانفرنٹیشن۔ اور کتاب میں ایک دلچسپ بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ بعض اوقات یہ دباؤ تب بھی ڈالا گیا جب شاید خود اسرائیلی حکومت اس وقت اتنی شدت پسندی نہیں چاہ رہی تھی۔ جی، یہ نقطہ اہم ہے اور کتاب اس دلیل کو آگے بڑھاتی ہے۔ مصنفین کا کہنا ہے کہ اگر لابی میں جو شامل کلیدی شخصیات ہیں ان کا اثر و رسوخ کم ہوتا تو امریکہ اور شام شاید اتحادی تو نہ بنتے، ظاہر ہے، لیکن امکان تھا کہ واشنگٹن کا رویہ کافی کم کنفرنٹیشنل ہوتا۔ اچھا، کم کنفرنٹیشنل، تو اس کا کیا مطلب ہوا عملی طور پر؟ مطلب یہ کہ کتاب کے مطابق اس کم تصادمی رویے سے شام کے ساتھ محدودی صحیح لیکن شاید کچھ مفید شعبوں میں تعاون کی گنجائش پیدا ہو سکتی تھی، جو کہ مکمل تناؤ کی صورتحال میں تو ظاہر ممکن نہیں تھا۔ اور یہیں سے بات آپ کہہ لیں اور گہری ہوتی ہے۔ کتاب ایک بڑا دعویٰ کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر لابی کا یہ اثر نہ ہوتا تو شاید اسرائیل اور شام کے درمیان کسی قسم کا امن معاہدہ بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ جی ہاں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کتاب کا۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے کیونکہ یہ اس امکان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لابی کی سرگرمیوں نے کم از کم کتاب کے مطابق نہ صرف دو طرفہ تعلقات کو متاثر کیا بالکل، بلکہ خطے میں امن کے ایک ممکنہ موقع کو بھی شاید متاثر کیا۔ جی، اور یہ دلیل صرف امن معاہدے تک ہی نہیں رکتی۔ کتاب اس بات کو لبنان میں حزب اللہ کی جو شامی پشت پناہی ہے اس سے بھی جوڑتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مصنفین کا موقف ہے کہ اگر امریکہ شام تعلقات کم کشیدہ ہوتے تو ممکن تھا کہ دمشق حزب اللہ کی اس طرح اس پیمانے پر حمایت نہ کر رہا ہوتا جس طرح اس نے کی۔ تو کتاب کے تجزیے کے مطابق یہ صورتحال، یعنی ایک ممکنہ امن معاہدہ اور حزب اللہ کی کم حمایت، یہ واشنگٹن اور یروشلم دونوں کے لیے زیادہ بہتر ہوتی۔ تو گویا کتاب یہ تصویر پیش کر رہی ہے کہ لابی کی جو کوششیں تھیں جو بظاہر اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے تھیں، جی، شاید بالآخر ان مفادات کے لیے بھی اتنی سودمند ثابت نہیں ہوئیں جتنا سمجھا جاتا تھا۔ کم از کم اگر ہم طویل مدتی تناظر میں دیکھیں، امن کے امکانات اور حزب اللہ کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بالکل، کتاب کا تجزیہ کچھ اسی سمت اشارہ کرتا ہے۔ مصنفین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا لابی کا شام کے خلاف یہ جو سخت گیر موقف اپنانے پر اصرار تھا، جس میں سفارتکاری کو محدود کرنا اور پابندیوں یعنی سینکشنز کو فروغ دینا شامل تھا، کیا یہ واقعی امریکی یا اسرائیلی طویل مدتی مفاد میں تھا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جی، اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو کتاب کا بنیادی مقدمہ یہی بنتا ہے کہ اس لابی کے اثر نے نہ صرف امریکہ شام تعلقات کی نوعیت کو بنیادی طور پر بدل دیا، بلکہ خطے کی جو مجموعی صورتحال ہے اور امریکی خارجہ پالیسی کے جو ممکنہ متبادل راستے ہو سکتے تھے ان کو بھی شدید طور پر متاثر کیا۔ ہو سکتی تھی اگر یہ مخصوص عنصر یعنی لابی اتنا بااثر نہ ہوتا جتنا کتاب بتاتی ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ پالیسی سازی پر اندرونی عوامل کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اور کتاب کا تجزیہ یہ سوال چھوڑ جاتا ہے کہ تاریخ کا دھارا کتنا مختلف ہو سکتا تھا۔ یہ صرف امریکہ شام تعلقات کی بات نہیں، بلکہ اس کے اثرات، جیسا کہ مصنفین نے پیش کیا ہے، ممکنہ طور پر پورے مشرق وسطیٰ پر مرتب ہوئے۔ تو اب آتے ہیں باب 10 پر، ایران اینڈ دی لابی۔ اس کتاب کا یہ حصہ خاص طور پر اس مہم پر توجہ دیتا ہے جو مصنفین کے مطابق اسرائیل لابی نے چلائی، ایران کے حوالے سے امریکی پالیسی پر اثر انداز ہونے کے لیے۔ جی ہاں، ظاہر ہے کتاب یہ پس منظر تو دیتی ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے تعلقات وہ 1979 کے انقلاب کے بعد سے ہی مشکل رہے ہیں، بالکل کشیدہ رہے ہیں۔ اور اسرائیل تو ایران کو اپنا سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے، خاص طور پہ وہ جوہری عزائم اور حزب اللہ جیسی تنظیموں کی حمایت کی وجہ سے۔ بالکل، اور کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ لابی نے صرف آپ کہیں رد عمل نہیں دیا، بلکہ فعال طور پر ایران کو ایک بڑے اسٹریٹجک تھریٹ کے طور پر، یعنی ایک تصویریاتی خطرے کے طور پر پیش کرنے میں
کلیدی کردار ادا کیا۔ اچھا۔ اور اس بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے کتاب کے مطابق ایران کے جوہری پروگرام پر اور خطے میں جو اس کا مبینہ کردار ہے اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ یہ بات دلچسپ ہے جو کتاب کہتی ہے کہ یہ کوشش صرف اسرائیل کے خدشات تک نہیں تھی بلکہ امریکی پالیسی سازوں اور یہاں تک کہ عوام کو بھی یہ یقین دلانا تھا کہ ایران براہ راست امریکہ کے لیے بھی ایک فوری خطرہ ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ نقطہ اہم ہے کہ صرف اسرائیل نہیں بلکہ امریکہ کے لیے خطرہ، اور کتاب میں پھر ان طریقوں کی تفصیل بھی ہے جو اس مقصد کے لیے استعمال کیے گئے۔ جیسے کہ ایک اہم حکمت عملی تو تھی سخت اقتصادی سینکشنز، یعنی پابندیاں، ان کے نفاذ کے لیے مسلسل لابنگ کرنا، زور دینا۔ اچھا۔ خیال یہ تھا کہ اس سے ایران کی معیشت کمزور ہوگی اور عالمی سطح پر اس کا اثر و رسوخ بھی کم ہوگا۔ ٹھیک، تو معاشی دباؤ تو سمجھ آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کتاب میں ایران کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کا بھی ذکر ہے، یعنی سفارتی طور پر تنہا کرنے کی کوششیں۔ اس کا کیا مقصد بتایا گیا ہے؟ جی، کتاب کے مطابق اس کا مقصد تھا عالمی سطح پر ایران پر سیاسی دباؤ بڑھانا۔ لابی نے مبینہ طور پر، یعنی کتاب یہ کہتی ہے کہ ان کوششوں کو امریکی خارجہ پالیسی کا ایک لازمی حصہ بنا کر پیش کیا۔ یعنی صرف اقتصادی نہیں؟ نہیں، صرف اقتصادی یا فوجی نہیں، بلکہ ایک کثیر جہتی، ایک ملٹی پرونگ جسے کہتے ہیں، دباؤ کی حکمت عملی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اس میں سفارتکاری کا پہلو بھی آتا ہے۔ کتاب میں ممکنہ ڈپلومیٹک اگریمنٹس جیسے جوہری معاہدہ وغیرہ، یا جسے ڈیٹینٹ کہا جاتا ہے، کشیدگی میں کمی، اس کی مخالفت کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ نقطہ تو خاصا اہم لگتا ہے۔ یقیناً بہت اہم ہے۔ کتاب کا موقف یا دلیل کہہ لیں یہ ہے کہ لابی نے ایسے کسی بھی سفارتی سمجھوتے کی شدید مخالفت کی جسے وہ اسرائیل کے سیکیورٹی انٹرسٹ یعنی سلامتی کے مفادات سے ہم آہنگ نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا، چاہے وہ امریکی مفاد میں ہی کیوں نہ ہو۔ جی، کتاب یہی کہتی ہے، چاہے وہ ممکنہ طور پر وسیع تر امریکی مفاد میں ہی کیوں نہ ہو۔ مصنفین یہ دلیل دیتے ہیں کہ بنیادی مقصد امریکی پالیسی اور مفادات کو غیر اسرائیلی ترجیحات کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قریب لانا تھا۔ کتاب کے تعارف میں بھی اس بات کا حوالہ ہے کہ ماضی میں ڈیٹانٹ کے کئی مواقع مبینہ طور پر اسی وجہ سے ناکام بنائے گئے۔ تو اگر ہم اس باب کے مول دلائل کو سمیٹیں تو کتاب یہ تصویر پیش کرتی ہے کہ کس طرح مصنفین کی نظر میں لابی نے ایران کو ایک سنگین خطرے کے طور پر آپ کہہ لیں قائم کیا۔ جی بالکل۔ اس پر پابندیاں لگانے اور اسے تنہا کرنے کی وکالت کی، اور ساتھ ہی ایسے سفارتی راستوں کی مخالفت کی جو اسرائیل کے نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں تھے، تاکہ امریکی پالیسی کو ان کے مطلوبہ رخ پر ڈالا جا سکے۔ ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے جس پر شاید سامعین بھی غور کر سکتے ہیں کہ کتاب کے پیش کردہ شواہد کی روشنی میں قومی مفاد کی تعریف آخر وضع کیسے کی جاتی ہے، اور اس تعریف پر مختلف گروہوں کے اثرات وہ کس حد تک اور کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ تو اب ہم کتاب دی اسرائیل لابی اینڈ یو ایس فارن پالیسی کے بالکل آخری حصے یعنی اس کے نتیجے کنکلوژن واٹ از ٹو بی ڈن پر بات کرتے ہیں۔ اس باب میں مصنفین نے وہ سب سمیٹ کر بتایا ہے کہ ان کے خیال میں آگے کیا ہونا چاہیے۔ جی بالکل، کتاب کا یہ آخری باب ایک طرح سے پوری بحث کا نچوڑ ہے اور کچھ تجویز پیش کرتا ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی مشرق وسطی پالیسی خاص طور پر اسرائیل کے حوالے سے از سر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ از سر نو غور مطلب وہ کیا ٹھوس تجویز دیتے ہیں؟ کیسے ہوگا یہ واٹ از ٹو بی ڈن جیسے کہ عنوان ہے؟ دیکھیں، سب سے اہم تجویز تو یہ ہے کہ اسرائیل لابی کے اثر و رسوخ کو، جو ان کے مطابق بہت زیادہ ہے، اسے کم کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی خارجہ پالیسی کا تعین امریکی نیشنل انٹرسٹ یعنی قومی مفاد کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ کسی ایک ملک کے لیے کام کرنے والی لابی کے دباؤ میں۔ صحیح۔ تو یہ اثر کم کیسے ہوگا؟ کیا وہ کوئی طریقہ بتاتے ہیں؟ جی، اس سلسلے میں وہ سب سے زیادہ زور ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت کر دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر عوام کو، میڈیا کو اور کانگریس کو یہ زیادہ واضح طور پر معلوم ہو کہ لابی کیسے کام کرتی ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، پالیسی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، تو شاید صورتحال بدلے۔ بالکل۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ایک کھلی اور ایماندارانہ بحث شروع ہو جائے اس موضوع پر تو امریکی عوام اور پالیسی ساز دونوں کی رائے بدل سکتی ہے۔
وہ شاید سوال اٹھانا شروع کریں کہ کیا یہ غیر مشروط حمایت واقعی امریکہ کے لیے فائدہ مند ہے؟ لیکن کتاب میں یہ بھی تو ذکر تھا کہ ایسی بحث کرنا کتنا مشکل ہے، مطلب فوراً اینٹی سیمیٹزم کا لیبل لگ جاتا ہے۔ جی ہاں، اور مصنفین اس رکاوٹ کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ ان کی تنقید اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں اور لابی کی سرگرمیوں پر ہے، نہ کہ یہودیت یا یہودی عوام پر۔ وہ زور دیتے ہیں کہ اس الزام کے خوف کو ایک صحت مند قومی مفاد پر مبنی بحث کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ ایک طرح سے امریکی پالیسی میں بیلنس یعنی توازن بحال کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، توازن۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اسرائیل سے تعلقات ختم کر دیے جائیں، بلکہ یہ کہ تعلقات کی نوعیت بدلے۔ امریکہ اسرائیل کو ایک عام اتحادی سمجھے، نہ کہ کوئی ایسا خاص کیس جسے ہر قیمت پر ہر حال میں غیر مشروط حمایت حاصل ہو، اور یہ کہ امریکی امداد اور سفارتی حمایت کو بھی ان بین الاقوامی قوانین اور امریکی مفادات سے مشروط کیا جائے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اسٹریٹجک ایسٹ والی دلیل تھی اس پر بھی نظر ثانی ہو؟ بالکل۔ کتاب کا اختتام اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سرد جنگ کے زمانے کی سوچ شاید اب کارآمد نہ ہو۔ دنیا بدل گئی ہے، اور اب شاید یہ غیر مشروط حمایت بجائے ایسٹ ہونے کے امریکہ کے لیے ایک لائبلٹی، ایک بوجھ بن رہی ہو، خاص طور پر مسلم دنیا میں اس کے تعلقات کے حوالے سے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مصنفین کے نزدیک حل ٹرانسپیرنسی اور کھلی بحث میں ہے، تاکہ پالیسی امریکی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ڈھل سکے۔ جی، بنیادی طور پر یہی ان کی تجاویز کا محور ہے، زیادہ معلومات، زیادہ بحث اور امریکی مفادات کو اولیت دینا۔ لیکن آخر میں یہ سوال پھر بھی رہ جاتا ہے کہ کیا امریکی سیاسی نظام میں جہاں انٹرسٹ گروپس اتنی طاقتور ہیں، کیا واقعی اتنی بڑی تبدیلی ممکن ہے؟ یہ ایک کافی بڑا سوال ہے جس کا جواب شاید وقت ہی دے گا۔ آخر تک سننے کا شکریہ، مہربانی۔